حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آج بہت ہی اہم موضوع پر پریس کانفرنس ہم نے یہاں رکھی ہے۔ 24 جولائی کو کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن منعقد ہونے جا رہا ہے، اور ایک طرف الیکشن کمیشن یہ بات کرتا ہے کہ ہماری ساری تیاریاں مکمل ہیں اور ہم بالکل زبردست طریقے سے الیکشن کرا دیں گے، اور دوسری طرف یہ پورا عمل ایک بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ اس وقت جو نامینیشنز فائل ہوئی اور اسکروٹنی کے عمل سے لوگ گزرے ہیں، تو صورتحال یہ ہے کہ سندھ حکومت پوری طریقے سے اس وقت انفلوئنس کر رہی ہے الیکشن کمیشن پر، اور جو آر او کے تقرر کیے گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ تعصب کی بنیاد پر اور سیاسی بنیاد پر پارٹی ورکرز کو آر اوز بنا دیا گیا ہے۔ آپ بحیثیت مجموعی جا کر جائزہ لے لیں جس طرح سے تقرر کیا گیا ہے۔ ابراہیم حیدری ٹاؤن میں بدترین وڈیرہ شاہی اور غنڈہ گردی ہو رہی ہے، اور پوری طرح سے جو ہے وہ آر او ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یو سی 6 سے یو سی 10 تک وہاں پر جو آر او ہیں مراد علی عباسی صاحب، انہوں نے زبردستی لوگوں کے فارم کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو اپیل کرنے کا حق ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا، آرڈر ہی نہیں دیتے۔ اب پرسوں سے یہ اسکروٹنی میں ریجیکٹ کیا ہوا ہے، لیکن نہ ڈسپلے کیا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر، نہ آرڈر دیے جاتے ہیں، اور نہ وہ بیٹھ رہے ہیں آر او صاحب۔ اسی طرح سے چنیسر ٹاؤن، جس کا نام بھی سعید غنی صاحب نے بہت تمطراق سے رکھوایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم جو ہے نا اس سے پتہ چل گیا کہ انٹینشنز کیا ہوتی ہیں پارٹیوں کی اور سندھ حکومت کی۔ اب وہاں پر بھی یو سی 1 سے یو سی 4 تک یار محمد بلیدی صاحب جو آر او ہیں، وہ بھی پارٹی ورکر کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں، بغیر کوئی خاص وجہ کے لوگوں کے فارم ریجیکٹ کیے، اور اس کے بعد آج تک کی یہ صورتحال ہے کہ اس وقت بھی آرڈر نہیں دیے انہوں نے کہ میں نے کس بنیاد پر اس اسکروٹنی میں آپ کو ریجیکٹ کیا ہے۔ جب آرڈر ہی نہیں ہے تو اپنی اپیل کیسے کرے گا؟ 4 بجے اپیل کرنے کا ٹائم ہے۔ اس کا مطلب یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اندرون سندھ میں 30% لوگ اپنے ان اپوز لے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بہت بڑی مقبول پارٹی ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو ریجیکٹ کر کے، مسترد کر کے، اور زبردستی اس عمل سے باہر نکال کر اب یہ کراچی کو بھی گاؤں بنانا چاہتے ہیں، اپنے وڈیرہ شاہی کو اس پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے منگو پیر میں غلام دستگیر صاحب جو آر او ہیں، وہاں یو سی 15 میں بھی انہوں نے یہی سارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اب لوگوں کے پاس اس کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپیل کر سکیں۔ اسی طرح گڈاپ ٹاؤن، گڈاپ میں یو سی 1 لسٹ میں جو ہے وہ نام نہیں دیا، اور وجہ نہیں بتا رہے کہ کیوں نہیں دیا۔ بدترین صورتحال سے یہ پورا عمل جو ہے تو چارے ایک جگہ تو یہ ہوا کہ جناب اسکروٹنی کروا کے لوگ آ گئے اور انہوں نے ایبسنٹ اس کو شو کر دیا کہ آپ تھے ہی نہیں اسکروٹنی میں، اب بتائیے آپ کہاں پر اپیل کریں گے؟ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں گے پورا الیکشن کا عمل اس وقت بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ ووٹر لسٹیں جو الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس وقت تک لوگوں کو ووٹر لسٹوں میں ایکسس حاصل نہیں ہے۔ ہم جا رہے ہیں ہمارے لوگ کہ ہمیں ووٹر لسٹیں دیں تاکہ ہم اپنی مہم شروع کرا سکیں، تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ قانونی طور پر الیکشن کی ووٹر لسٹوں کا جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، سامنے آ کر بولتے کیوں نہیں ہے کہ نادرا کے ذریعے سے آپ کاریگری کرتے ہیں اور مستقل پتے کی بنیاد کے اوپر آپ نے ووٹروں کو تتر بتر کر دیا ہے؟ کراچی کی مردم شماری پہ پہلے ڈاکہ مارا، اور اب ووٹر لسٹوں میں بھی اس طرح سے لوگوں کو ادھر ادھر کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں اپنا ووٹ ڈالنے کے حق سے بھی محروم ہیں، اور ووٹر لسٹ بھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ تماشا یہ ہے کہ اس وقت 2 ووٹر لسٹیں چل رہی ہیں۔ ایک ووٹر لسٹ جس کو یہ حتمی کہتے ہیں وہ ہے جو بلدیات میں کام آئے گی، اور ایک ووٹر لسٹ وہ ہے جسے یہ غیر حتمی کہتے ہیں، وہ ہے جس پر کام جاری ہے پیریوڈیکل ویریفیکیشن کا، جس کو کہتے ہیں کہ ہم 2023 کے انتخابات میں اس کو استعمال کریں گے۔ اب ایک پولیٹیکل ورکر کنفیوز ہے، پارٹیاں کنفیوز ہیں، تو ایک عام شہری کیا کرے گا جب وہ 8300 پہ بھی اپنا ووٹ چیک کرتا ہے تو اس کو 2 جگہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا حتمی لسٹ میں یہ نام ہے، غیر اس کو کیا پتہ حتمی کیا ہے غیر حتمی کیا ہے؟
اور لوگ مارے مارے پھرتے رہتے ہیں. جو پچھلا عمل تھا ویریفیکیشن کا وہ بھی ایک فراڈ عمل تھا, دھوکہ دیا گیا لوگوں کو. اور ابھی بھی ایک طرف الیکشن آپ کروا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے ٹائم لائن دی ہوئی 28 جون کہ ہم جو ہے وہ حتمی لسٹ کی ویریفیکیشن کریں گے, غیر حتمی لسٹ کی. تو ایسا ملغوبہ بنا دیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کام جان بوجھ کے کر رہا ہے حکومتوں کے ساتھ مل کر, تاکہ پوری قوم کو کنفیوز کیا جائے. اور یہ جو فراڈ ہے جمہوریت کے نام پر, اس میں سب شامل ہیں. اس لیے ہمیں واضح کیا جائے کہ وہ ووٹر لسٹ کہاں ہے, کیوں نہیں دی جا رہی ہمیں, کہ بھائی کاغذ مہنگا. بھائی کاغذ مہنگا ہو گیا تو آپ بھی تو فیس وصول کر رہے ہیں ہم سے, بغیر فیس کے تو نہیں دے رہے. آپ سافٹ کاپی دے دیجئے, جو قانون کے تحت ہمارا حق ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ فوری طور پر جب ہم آپ سے کہیں گے تو آپ ہمیں اس کا ایک پیسے تے ہیں اور اس میں آپ کو دینا آپ کے اوپر پابندی ہے. تو الیکشن کمیشن اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا, اور اس پر سندھ حکومت کی پوری چھاپ ہے. ڈیلیمیٹیشن جو این ایس کی ہے وہ وفاق یہ مرکزی الیکشن کمیشن نے کیا ہوا ہے, سارے کام ایک ہی وقت میں کرنے ہیں ان کو, اور وہ ڈیلیمیٹیشن کا عمل بھی جاری ہے. اب آپ بلدیاتی الیکشن لڑیں, آپ ووٹر لسٹیں درست کروائیں, آپ ڈیلیمیٹیشن کی طرف دیکھیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور تماشا کیا کہ NA 245 کا ضمنی انتخاب کا شیڈول بھی اناؤنس کر دیا. بھائی ایک طرف 24 جولائی کو آپ بلدیاتی الیکشن ہوگا اور 27 جولائی کو آپ کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن ہوگا, تو یہ دو الیکشن کی کیمپین ایک ساتھ کیسے چلے گی؟ پارٹیاں کیا کریں گی, کینڈیڈیٹس کیا کریں گے؟ تو یہ سارا عمل مجھے ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے. اس میں یہاں سندھ میں صوبائی حکومت ملوث ہے پوری طرح سے, اور مجھے حیرانی ہے کہ جس طرح سے آروز کا یہ نظام آیا, جس طرح یہ دھاندلی کا عمل ابھی سے شروع ہو گیا ہے, جس طرح سے اپنی جارہ داری اور وڈیرہ شاہی کا یہ سسٹم اس شہر کراچی پر بھی مسلط کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے اندرون سندھ میں تو قبضہ کر ہی لیا ہے, اس پر ایم کیو ایم کہاں ہے؟ میڈیا میں یہ رپورٹیں چلی ہیں کہ 50 کروڑ روپے ایم پی ایس فنڈ کے نام پر رشوت دی جا رہی ہے. تو 50 کروڑ روپے میں آپ کراچی فروخت کر رہے ہیں. آپ نے پہلے ہی جو ہے وہ اپنی قیمت لگوائی ہر دفعہ کی طرح. 2013 میں جب ہم پر شبخون مارا جا رہا تھا اور بلدیاتی قوانین تبدیل کیے جا رہے تھے, تب بھی آپ حکومت کا حصہ تھے. ایم کیو ایم ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کراچی حیدرآباد کا بیڑا غرق کرتی رہی ہے, اور اب بھی یہ عمل جاری ہے. وہ سامنے نہیں آ رہے, وہ بات نہیں کر رہے کہ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے. وہ حکومت کا حصہ ہیں, وفاقی حکومت کا حصہ ہیں. انہوں نے وزارتیں پکڑی ہوئی ہیں, وہ گورنر کی لائن میں لگے ہوئے ہیں, اور کراچی بک رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے. ہم ان پارٹیوں کو ایکسپوز بھی کریں گے جو یہاں کے 3 کروڑ سے زائد عوام کے اوپر شبخون مار رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے اور وفاقی حکومت ہے, اس نے کراچی کو کیا دیا ہے؟ ہمیشہ سے یہ لوگ اپنے ایک ساتھ موجود رہتے ہیں. 2008 میں پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا تھا ایک مرتبہ پھر سندھ میں, اور 8 سے لے کر 14 تک 6 سال میں ایم کیو ایم ان کے ساتھ صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی پورے ٹینیور میں 5 سال کے شامل رہی تھی. گورنر ان کے اس کے بعد تک رہے تھے. اس پورے عرصے میں جو ترقیاتی فنڈ صوبہ سندھ کا جاری ہوتا رہا, اس کی پوری فہرست میرے پاس 2008 سے لے کر 2022-23 تک کے بجٹ کی موجود ہے. اس کے مطابق ہم نے یہ کیا ہے کہ جس وقت انہوں نے جیسے 55,000 ملین روپیز رکھے تھے 2008 میں, پھر 75,000, پھر 119, پھر بڑھاتے چلے گئے, اور اب 332 ملین 3,32,165 ملین روپیز رکھے ہیں. اس سب کو ہم نے اس وقت کے ریٹ کے مطابق ڈالر میں کنورٹ کیا, اور اس کے بعد جب ہم نے اس کی کیلکولیشن کی ہے تو 8 سے لے کر آج تک 23 بلین ڈالر, جس کی آج کی رقم کم از کم بنتی ہے 5,000 بلین روپیز, 5,000 ارب روپے. 5,000 ارب روپے سندھ کا ترقیاتی بجٹ اس عرصے میں آیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے کہاں لگا ہے؟ کیا یہ لاڑکانہ میں لگ گیا, کیا یہ جیکب آباد میں لگ گیا, کیا یہ کشمور میں لگ گیا؟ یہ صرف ترقیاتی بجٹ کی بات کر رہا ہوں میں, تعلیمی بجٹ کی بات نہیں کر رہا, صحت کے بجٹ کی بات نہیں کر رہا.
اور اس میں کراچی میں کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جو انہوں نے مکمل کیا ہو. کوئی ایک پروجیکٹ مکمل نہیں کیا صوبہ سندھ کی حکومت نے. ایم کیو ایم جواب دے, پیپلز پارٹی جواب دے. پانی کا K4 منصوبہ پہلے 25 ارب روپے ضائع کر دیے, پھر کہا کہ یہ تو بن ہی نہیں سکتا. پھر وفاق کودا بیچ میں, انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے. 650 ملین گیلن کی بات کی, خان صاحب نے یہاں اعلان کیا, وہاں جا کے پلٹ گئے. اسد عمر خان صاحب یہ سارے لوگ 260 کر دیا, اور اس میں بھی کراچی کے لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے رہے. بجٹ رکھتے نہیں ہیں وفاق میں بھی, اور کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے. ستمبر جو ہے 2023 میں وہ نون لیگ بھی دھوکہ دے رہی ہے. تو یہ سب ملے ہوئے ہیں کراچی کے خلاف, نہیں چاہتے یہاں ڈیولپمنٹ ہو. 4,000-5,000 ارب روپے کا حساب دے پیپلز پارٹی ترقیاتی فنڈ کا, وہ کہاں لگا ہے کراچی میں؟ نہ پانی کا پروجیکٹ, نہ سڑکوں کا پروجیکٹ. کراچی سرکولر ریلوے وفاق اور صوبہ دونوں دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. بتائیں کہ وہ جو ہب کینال سے عبدالستار افغانی کے زمانے میں 100 ملین گیلن پانی کی ترسیل کا نظام بنا تھا, جس میں خرابی کی وجہ سے, نہر کی اور لیکیج کی وجہ سے وہ آدھا بھی نہیں مل رہا, جس کا بجٹ رکھا جاتا ہے, وہ کہاں گیا؟ کیوں نہیں بنا؟ KB فیڈر سے K4 کینجر جھیل تک جو فیڈر بننا تھا, وہ صوبائی حکومت نے کیوں نہیں بنایا؟ کراچی میں 200 بسیں لا کر آپ بغلے بجا رہے ہیں, بے وقوف بنا رہے ہیں ہمیں. 6 سال میں آپ نے 1.5 کلومیٹر کی اورنج لائن نہیں بنائی. نہ بسیں دو گے, نہ ٹرانسپورٹ دو گے, نہ سڑکیں بناؤ گے, نہ پانی دو گے, اور ہمیں دو گے تو متعصب اور پارٹی ورکر RO دو گے, جعلی الیکشن دو گے, ہمارے اوپر قبضہ کرو گے. یہ نہیں چلے گا. اور تمہیں کراچی شہر کو بجٹ بھی دینا پڑے گا, اختیار بھی دینا پڑے گا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور MQM آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اب بلدیاتی اختیارات کا قانون پاس کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں جو ہے وہ بلدیہ کو جو ہے امپاور کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی تو اپنی مرضی کی بلدیہ آ رہی ہے, جو چاہتے ہیں آپ کر لیتے ہیں. آپ اپنے ہی لوگوں کو امپاور نہیں کرنا چاہتے. اور جو معاہدہ جماعت اسلامی کے ساتھ کیا, جب آپ نے اس کا اعادہ کیا تھا, اعلان کیا تھا, ہم نے ویلکم کیا. آپ نے اس پر عمل درآمد کرنا شروع کیا, ہم نے ویلکم کیا. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. اگر آپ نے اپنی کابینہ سے اس کو میئر کے بارے میں یہ طے کیا کہ اب چیئرمین منتخب میئر ہوگا واٹر بورڈ کا, تو ہم نے اس کو ویلکم کیا تھا. لیکن پھر آپ نے معاملے کو پینڈنگ کر دیا. اور اب MQM اور پیپلز پارٹی, اور افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر اپوزیشن جو PTI کی ہے سندھ میں, وہ بھی اپنا رول ادا نہیں کرتی. چیخنے چلانے سے, گالیاں دینے سے, سوشل میڈیا کیمپین چلانے کا مسئلہ نہیں ہے. پریکٹیکلی آپ بتائیں کہ آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا ہے, سندھ کے عوام کے لیے کیا کیا ہے. تو ایک طرح سے یہ جو بلدیاتی اختیارات والا معاملہ ہے, جو کہ کسی جانب چل پڑا تھا اور ترامیم کی صورت میں صوبائی اسمبلی میں حکومت لے آئی تھی معاہدے کے مطابق, اس کو بھی پینڈنگ کر کے ان پارٹیوں نے معاملے کو آگے بڑھا دیا ہے. اب کہتے ہیں کہ انتخاب اس لیے نہیں کرانا چاہتے کہ بلدیاتی اختیارات کا مسئلہ ہے, اور اختیارات وہ دینا نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں چاروں جماعتیں مل کر نہ بلدیاتی الیکشن کرانا چاہتے ہیں, اور نہ ان کو کراچی سے کوئی غرض ہے کہ یہاں پر کوئی با اختیار بلدیہ کا نظام بنے. اس لیے ہم اس پورے طرز عمل کی ان پارٹیوں کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر بلدیاتی اختیارات کو مکمل کیا جائے, اور ساتھ میں یہ جو الیکشن کمیشن اس وقت یہاں پر پیپلز پارٹی اور صوبائی حکومت کا ایک سمجھ لیں کہ ایکسٹینشن بنا ہوا ہے, ROs کی صورت میں جو لوگ لا کر بٹھا دیے گئے ہیں پارٹی ورکرز کی صورت میں, یہ پورا عمل جو ہے وہ الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ہم کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے, ان کو ایکسپوز کریں گے. الیکشن وقت پر ہونا چاہیے, لیکن ووٹر لسٹیں بھی ملنی چاہیے. ان ROs کو بھی تبدیل کرنا چاہیے. لوگوں کو بھی جو ہے وہ تمام حق ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا پرفارمنس ہے الیکشن کمیشن کی اور صوبائی حکومت کی؟ ایک ضمنی انتخاب لانڈی کورنگی میں ہوا, کھلے عام اسلحہ چل رہا تھا, کھلے عام فائرنگ ہو رہی تھی, کھلے عام لوگ ایک دوسرے پر گولیاں چلا رہے تھے, اور اس وقت رینجرز کو وہاں پر کیوں نہیں لگایا گیا؟ کیا جان بوجھ کر آپ ایسے حالات بنانا چاہتے ہیں کہ کراچی کو دوبارہ سے اسی دہشت گردی کی دلدل میں پھینک دیں, اور لوگ خوف کے مارے یا تو ووٹ ڈالنے نہ جائیں, اور پھر وہی ہو کہ قبضے ہو جائیں اسٹیشنوں پر, اور لوگ اپنی مرضی کے ووٹ بیلٹ پیپر کے پر ٹھپے لگا دیں, اس لیے کہ دہشت گردوں کا عام لوگ تو مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ فورس تعینات نہیں کر سکتے, جو پولیس موجود ہو
وہ بھی کنٹرول نہیں کر رہی ہو تو اس کا مطلب ہم کیا سمجھیں گے؟ اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں اور اس پورے جمہوری پروسیس سے لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں، الیکشن کے پروسیس سے لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں۔ لہٰذا NA 240 میں جو کچھ بھی ہوا، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، زخمی ہوئے لوگ، تو اس پر حکومت نے کیا کارروائی کی؟ اس وقت کیا کیا؟ ایک ضمنی انتخاب کو آپ امن و امان کے لحاظ سے کنٹرول نہیں کر سکے تو آپ پورا بلدیاتی انتخاب کیسے کنٹرول کریں گے؟ کیا روڈ میپ ہے آپ کے پاس؟ پاکستان رینجرز کے پاس، سندھ رینجرز کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں؟ انہوں نے کیا رپورٹ بنائی ہے؟ وہ بتائیں کہ NA 240 میں کیا ہوا۔ یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے۔ جب اچھائی کی ذمہ داری سب لیتے ہیں، جب کوئی آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہیں اور امن و امان قائم کرتے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو پکڑیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب آپ اچھائی کے ذمہ دار ہیں تو برائی کی بھی ذمہ داری لیجئے، پھر قتل و غارت گری کی ذمہ داری بھی لیجئے، پھر بدامنی کی ذمہ داری بھی لیجئے، پھر الیکشن کو تباہ کرنے کی بھی ذمہ داری لیجئے۔ اس لیے ہم بہت اسٹرانگلی اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس پورے عمل کی غیر شفافیت کو ختم کیا جائے، اور کراچی، حیدرآباد میں جب یہ 24 جولائی کو الیکشن ہو تو اس میں سب کو برابر کے مواقع ملنے چاہیے۔ فوری طور پر ووٹر لسٹ کو ایک کیا جائے، درست کیا جائے، سب کو اویلیبل کیا جائے اور اس کا ایکسس سب کو حاصل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ ROs کا سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے سب کو حق ملنا چاہیے کہ اگر کسی کی اسکروٹنی میں اس کا نام نہیں ہے تو اس کو اپیل کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ اس وقت شہر کراچی میں آپ دیکھیں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اب کیا ہماری یہ قسمت ہے کہ ہم بھاری بھاری بل ادا کریں، ہر مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر اضافی بل دیں، اور ایک پرائیویٹ مافیا ہم پر مسلط ہو، اور یہ ساری جماعتیں جب بھی حکومت میں آئیں اس مافیا کو سپورٹ کریں کہ الیکٹرک کی؟ ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں ہوتا؟ نہ نون لیگ کرتی ہے، نہ PTI کرتی ہے، نہ پیپلز پارٹی کرتی ہے، اور MQM ان سب کا حصہ ہوتی ہے۔ اس کو قومی تحویل میں لے کر جو پروفٹ 35-40 ارب روپے تو آفیشیل شو کرتے ہیں، آفیشیل پتہ نہیں کتنا لوٹتے ہیں، وہ تو کم از کم قومی خزانے میں آئے گا۔ جو سبسڈی ان کو ملتی ہے وہ تو عوام پہ لگے گی۔ آپ جو ہے وہ RLNG منگوائیں، ان سے کہو پرائیویٹ کمپنی ہو، RLNG منگواؤ، چلاؤ پلانٹ اگر گیس پہ چلانا چاہتے ہو، اور اس کا بار عوام پہ مت ڈالو، خود اپنے اوپر لو۔ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو چیز مہنگی ملتی ہے، بعض اوقات را مٹیریل سستا ملتا ہے، تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ فوری طور پر کہیں کہ نہیں صاحب سب اچھائیوں کا، پروفٹ کا ذمہ دار تو میں ہوں، لاس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، پھر کاروبار کیا ہوا؟ تو ایک پرائیویٹ کمپنی جب کاروبار کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہے تو پھر اس کو ساری مراحت دی جائے کہ اس کا پروفٹ چلتا رہے اور کراچی کے عوام برباد ہوتے رہیں۔ 42 ارب روپے کھائے بیٹھی ہے یہ کمپنی کراچی کے عوام کے کلو بیک کے۔ کوئی حکومت، کوئی عدالت عوام کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، پینڈنگ چلے ہوئے ہیں، عدالتی نظام پر سوال یا نشان ہے۔ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ کے الیکٹرک مافیا کی سرپرستی کر رہا ہے، ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کا ایکسکلوسیو لائسنس، جو ایکسکلوسیوٹی ہے، اس کو سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں 10 دفعہ کہا، لیکن چیمبر میں جا کر PTI اس وقت حکومت تھی اور ان کے وزراء نے جا کر کے الیکٹرک کی سفارش کی تو سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ سفارش کی آ گئی اور کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ ابراج گروپ کے خلاف، عارف نقوی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، نہ نون لیگ، نہ PTI، نہ پیپلز پارٹی، سب ان کے ہاتھوں بکتے ہیں، سب پیسہ وصول کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے اور یہ جو ہمارے اوپر بجلی کے بم گرائے جاتے ہیں، یہ قیمتوں میں اضافہ کے حکمران اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی گاڑیاں، اپنے پیٹرول، کتنے 100 ارب روپے ان کی عیاشیوں اور پیٹرول کے، یہ عیاشیاں کریں اور ہمارے اوپر تم پیٹرول بم گراؤ۔ اس لیے عوام کو بھی اب اس پر نکلنا ہوگا۔ میں شہر کراچی کے لوگوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان حقائق کا ادراک کریں۔ جماعت اسلامی ان کی آواز ہے، ہم آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ہم نے اس شہر کو تعمیر کیا ہے، اور انشاءاللہ اس شہر کی جو اثر نو تعمیر ہوگی اور اختیار ہوگا وہ بھی جماعت اسلامی کے ہاتھوں سے ہوگا انشاءاللہ۔ عوام سے میری درخواست ہے کہ وہ جماعت اسلامی کی اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو سکیں اور یہ جو ہم طویل عرصے سے ایک سیاہ رات ہم پر مسلط ہوئی ہے یہ چھٹ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی جی دیکھیں، جہاں تک بلدیاتی الیکشن کی تیاری کا تعلق ہے، الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنے تمام سیٹوں کے اوپر
کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. تقریباً کراچی میں 246 ملین کونسلیں ہیں, تو ہر جگہ ہمارے ہیں. 2-4 جگہ کوئی لوکل ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہوگی جو کسی پارٹی یا برادری یا کسی سے, وہ الگ بات ہے. اس ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ ہم تمام سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہماری تیاری بھی مکمل ہے. ہماری تحریک حق دو کراچی کو تحریک سمجھنا ہے. بلدیاتی انتخابات ہماری حق دو کراچی تحریک کا تسلسل ہے. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ایک ہم سنگ میل عبور کریں گے کراچی کے حقوق کے لیے. ایک پلیٹ فارم ہمیں میسر آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت بھی کریں گے اور لوگوں کا پیسہ لوگوں پہ لگائیں گے ایمانداری کے ساتھ, جیسے پہلے نعمت اللہ خان صاحب نے کیا, عبدالستار افغانی نے کیا. تو ہماری الحمدللہ تیاری مکمل ہے. لیکن یہ راستوں میں جو رکاوٹیں ہیں, عوام کے راستے کی رکاوٹیں, جو حکومت اور الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی اور MQM خاص طور پر مل کر کر رہے ہیں, اس کا بھی تو کوئی علاج ہو. دیکھیں, پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ ضمنی انتخاب ہوگا کیسے. آپ مجھے بتائیں نا, 22 تاریخ سے 24 تاریخ تک نامینیشن آپ فائل کروا رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ پورا ایک پروسیس ہے, جولائی تک یہ جائے گا. بلدیاتی الیکشن کی مہم چلائیں یا قومی انتخاب کی تیاری کریں. اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو قانون, بھائی قانون کے مطابق آپ کے پاس جو 60 دن کا کہتے ہیں الیکشن کرائیں, اس کا کوشچن بھی موجود ہے, اور اتنی کلازز موجود ہیں کہ جب کوئی صورتحال ایسی ہوتی ہے, جب آپ ایک الیکشن کرا رہے ہیں, جب آگے بالکل محرم سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے 2 دن بعد, وہ اور یہ پورا علاقہ بھی جو 245 کا ہے, وہ سارا کا سارا وہ علاقہ ہے جو بہت ہائیلی سینسٹیو علاقہ ہے. محرم شروع ہونے سے پہلے ہی 10 دن پہلے سے یہاں پر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور بہت سینسٹیوٹی ہے یہاں پر. اس دوران میں آپ کیسے 27 تاریخ کو الیکشن کرا دیں گے؟ تو یہ اس پورے پروسیس پہ پہلا سوال ہی یہ ہے کہ یہ الیکشن تو بس بھرتی کا نام کر کے اپنی مرضی کے نتائج اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو الگ بات ہے, ورنہ الیکشن سے اور جمہوریت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو وہ تو جب اس وقت ہم سوچیں نا کہ جب اس کا کسی جمہوری عمل سے کوئی تعلق ہو. جزاک اللہ جناب, بہت بہت شکریہ.